ایماندار کی زندگی. کیا ہے؟ ایماندار کی زندگی. کہ خدا جس زندگی کو ایماندار بناتا ہے نا، اس زندگی کے اندر اپنے نام کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیتا. کیونکہ وہ ایماندار زندگی کے اندر ایمانداری کو پیدا کرنے والا وہی خدا ہے. تو وہ خدا چاہتا ہے کہ اگر میرے بیٹے یا بیٹی کی زندگی میں ایمان پیدا ہوا ہے تو وہ زندہ خدا نے کیا ہے. تو زندہ خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے لوگوں کی ہر ایک بات کو وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یاری ہے. ہاللیلویا. تو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ایماندار کی زندگی کیا ہے. ایماندار کی زندگی کیا ہے. ایمانداری کی زندگی بسر کرنے والا شخص کبھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا. یہاں خدا کا بندہ داؤد خدا کے آگے التجا کر رہا ہے، خدا کے آگے منت کر رہا ہے، خدا کے آگے فریاد کر رہا ہے کہ اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، میرا بھروسہ تو ہے، میری چٹان تو ہے، میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تیرے آگے ہی جھکتا ہوں، تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں. تیرے سوا کوئی دوسرا نام نہیں ہے جو میری زندگی کو بحال کرے، مجھے مشکلوں سے نکالے، مجھے آزاد کرے. کیونکہ میں اپنے سر کو تیری حضوری میں جھکاتا ہوں، کیونکہ سرفرازی تو دینے والا ہے. یہ ایماندار کی زندگی کی پہچان ہے جو وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے خدا. ایمانداری جس زندگی میں ہوتی وہ زندگی ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دیتی، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتی ہے. آپ کی وفاداری آپ کی سرفرازی ہے. آپ کی وفاداری آپ کی سرفرازی ہے. وفاداری دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، وفاداری ایمانداری کی ہونی چاہیے. یہ خدا کے بندہ داؤد کی طرح، اس لیے اس نے کہا کہ اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، کیونکہ تو خدا ہے. تو جانتا ہے کہ میں آج کس مشکل کے اندر ہوں، کس پریشانی کے اندر ہوں، کس دکھ کے اندر ہوں، کون سی مصیبت کے اندر ہوں، کیونکہ میرا توکل تجھ پہ ہے. تو مجھے کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا، اور تو مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا. شرمندگی وہ زندگی کے اندر ہوتی جس کا بھروسہ توکل خداوند یسوع مسیح پہ نہیں ہوتا. وہ زندگی ہمیشہ شرمندہ ہوتی، شرمشار ہوتی. وہ زندگی کے اندر تمام مشکلیں، مصیبتیں، دکھ، فکریں، درد اس زندگی کے اندر ہوتا، کیونکہ وہ ہونٹوں سے تمجید کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ہونٹوں سے تمجید کرتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے. جو دکھاوے کے لیے خدا کو پکارتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے. تو جو زندگی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، روح سچائی کے ساتھ خدا کو پکارتی ہے وہ کبھی زندگی شرمندہ نہیں ہونے دیتی، کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اور آپ کی چٹان خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے، پھر آپ کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں ہوں گے. خدا آپ کو چھڑائے گا، بچائے گا، آپ کا جوے بندھن توڑ دے گا، آپ کو آزاد کر دے گا اور زندگی کی سرفرازی عطا کر دے گا، کیونکہ وہ عطا کرنے والا خدا ہے. یسوع مسیح کے علاوہ زندگیاں آزاد نہیں ہو سکتی، یسوع مسیح کے علاوہ زندگیاں آباد نہیں ہو سکتی، یسوع مسیح کے علاوہ زندگیاں شفا نہیں پا سکتی، کیونکہ وہ شافی ہے. جتنی دیر آپ یسوع کے قریب نہ آئیں گے آپ کی زندگی میں شفا نہیں ہوگی. جتنی دیر آپ خداوند یسوع مسیح کے قریب نہ آئیں گے اتنی دیر آپ کے کاروبار بحال نہیں ہوں گے. جتنی دیر آپ یسوع مسیح کو پراپر طور پہ شخصی نجات دہندہ قبول نہ کریں گے اتنی دیر تک آپ بحال نہیں ہوں گے. یسوع مسیح کے پاس قدرت ہے،
वो कुदरत का मालिक है, वो आसमान जमीन का मालिक है, वो पूरी कायनात को बनाने और पैदा करने वाला है, क्योंकि वो खुदा है। खुदा अपने वादों का सच्चा है, खुदा अपने इरादों का सच्चा है, खुदा आपकी सोचों से वाकिफ है, खुदा आपके हालातों से वाकिफ है, और खुदा तो अपने मांगने वाले को, अपने महबूब को नींद ही नींद में अता करता, जिंदगियों को बचाता, ताकि जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर मुश्किल ना आए। जिंदगी खुदा के साथ चलती है। तो जिंदगी जो अपनी खुद चलाना चाहते हैं ना, वो हमेशा नाकामियों में जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर बात पे वाज़ेह तौर पे कहा कि खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी रखो, मैं और बाप एक है। खुदा की ब्लेसिंग, खुदा का मसा, खुदा का जलाल, खुदा की हिकमत खुदा यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिंदगियों के अंदर उम्मीद को पैदा करता है। यीशु मसीह क्या करता है? जिंदगियों के अंदर उम्मीद को पैदा करता है। जो जिंदगियां मायूस हो जाती हैं, वो जिंदगियों के अंदर जिंदगी का पानी जारी करता है, जिंदगी की बहाली जारी करता है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि तू मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देना। उसे पता है कि आज तक मेरी जिंदगी के साथ जो भी मौजूदे हुए हैं, ये खुदा की वजह से ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चल रहा हूँ, वफादारी के साथ चल रहा हूँ, एक भरोसे के साथ चल रहा हूँ, तो वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसलिए वो खुदा के आगे झुकता है, खुदा को सजदा करता है। और जो जिंदगी ईमानदार है ना, वो खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करती। आज के कलाम का मौजू यही है कि ईमानदारी की जिंदगी बसर करने वाला शख्स कैसे जिंदगी में खुशहाली पाता है, कैसे वो बहाली पाता है, कैसे वो सरफराज होता है। आपकी जिंदगी में जब ईमानदारी होगी ना, तो कोई आपकी बरकत चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके जिंदगी में बरकतें होंगी, आपकी जिंदगी में खुशहालियां होंगी, आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल होगा, आपकी जिंदगी में खुदा का मसा होगा, आपकी जिंदगी में यीशु नासरी का प्लान होगा, और आपकी हदें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जलाल आपकी जिंदगी में होना चाहिए अगर आप जिंदगी में सरफराजी पाना चाहते हैं। तो ये ईमानदारी की जिंदगी है। खुदा ईमानदार को उसकी हर एक बात का जवाब मांगने से पहले दे देता है, मांगने से पहले दे देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। जी आगे पढ़ें जरा, सुनिएगा जरा, कैसा खूबसूरत अल्फाज, कैसे खूबसूरत उम्मीद के लफ्ज जो खुदा ने अपने बंदा दाऊद को दिए। हालेलुया। जी अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा, तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो। आमीन आमीन। अपनी सदाकत की राह, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। यानी कि खुदा की जो बख्शिश है ना, वो इंसान की जिंदगी की रिहाई है। खुदा की जो बख्शिश है वो क्या है? इंसान की जिंदगी, वो इंसान की जिंदगी के लिए जो जिंदगी खुदा से डरती है, जो ईमानदार है, जो वफादार है। जैसे खुदा कहता है वैसे वो जिंदगी अपने आप को बसर करती है, तो फिर उससे क्या खुदा करते हैं? रिहाई बख्शता है। खुदा उस जिंदगी के साथ खड़ा हो जाता है। दुख हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, मौत हो, खुदा हर एक बात पे उसके साथ खड़ा रहता है। दाऊद इसलिए ब्लेसिंग के अंदर था, इसलिए बरकतें उसके साथ चलती थी, क्योंकि वो खुदा की रहनुमाई में चलता था। उसकी जिंदगी में ईमानदारी आ गई। जब जिंदगी में ईमानदारी आएगी तो तब आप खुदा की पैरवी करेंगे, तब आप खुदा के इकलौते बेटे यीशु के पीछे चलेंगे, फिर आपकी जिंदगी ईमानदारी को जाहिर करेगी। हालेलुया हालेलुया। तो जब कोई जिंदगी अपने आप को सिर्फ दिखावे के लिए पेश करती है ना, तो खुदा जानता है, खुदा जानता है
وہ دکھاوا کرتی ہے تو مزید وہ دکھوں مصیبتوں میں دسی جاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازوں کی چابیاں گم ہو جاتی ہے، سارے جگہوں پہ وہ فلوپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں داؤد دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا، بلکہ ایمانداری کے ساتھ خدا کے آگے منت کر رہا ہے کہ خداوند تیرے سوا کوئی مجھے بچا چھڑا نہیں سکتا، تو میری حدوں کو بھی جانتا ہے، تو نے میری حدوں کو مقرر کیا ہوا ہے، تو آگے آنے والی مشکل کو بھی جانتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، مگر تو مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا، کیونکہ میرا توکل بھروسہ ہی تجھ پہ ہے، کیونکہ تو زندہ خدا ہے، تو زندہ خدا ہے، تو قابل مطیع خدا ہے، تو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، تو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو میرا توکل کس پر ہے؟ تجھ پر ہے۔ آج ایماندار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمانداری زندگی کو بڑھاتی ہے۔ ایمانداری کیا کرتی ہے؟ زندگی کو بڑھاتی ہے۔ تو جب زندگی ایمانداری کے ساتھ نہ ہو تو پھر زندگی وہیں رک جاتی ہے۔ زندگی گھڑی کی طرح، جیسے گھڑی چلتی چلتی رک جاتی ہے نا، اس کی زندگی کے اندر ایک سیل کی مقدار ہے، معیار ہے کہ اس نے اتنا ٹائم نکالنا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ جتنا ٹائم اس کی حدیں مقرر ہوتی ہے نا کہ 5 10 15 دن 20 دن، وہ اتنے دن ہی چلے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں چلے گا۔ ایسے ہی زندگی ایمان میں پائی جاتی ہے۔ جو زندگی تو پراپر ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے نا، اس کی زندگی کا سیل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو جو زندگی دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، وہ دوسرے دن بعد اس کا سیل ختم ہوا ہوتا ہے، تیسرے دن بعد اس کا سیل ختم ہوا ہوتا ہے، چوتھے دن بعد اس کا سیل ختم ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سیل کو چارج کراتا رہتا ہے دکھاوے کے لیے، کیونکہ وہ زندگی کے اندر ایمانداری نہیں۔ تو جتنی دیر آپ کی زندگی میں ایمانداری نہ آئے گی، میری زندگی میں ایمانداری نہ آئے گی، اتنی دیر خدا معجزوں کو جاری نہیں کرتا۔ یہاں خدا کا بندہ داؤد ہمیں خدا کی وفاداری اور اپنی وفاداری دکھا رہا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ خدا زندگیوں کے جان گردوں سے واقف ہے۔ خدا معجزہ کرنے والا خدا ہے۔ خدا کیا ہے؟ معجزہ کرنے والا خدا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ تک آپ کے ساتھ ہے۔ کسی کا یہ وعدہ نہیں ہے، صرف میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی آخر تک بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو پھر ہم کیسے شرمندہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے مشکلوں میں آ سکتے ہیں؟ صرف اپنے اندر ایمانداری کو پیدا کریں۔ کیا کریں؟ ایمانداری کو پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ خوشحال ہو، ہاللیلویا، تو خداوند آپ کو چھڑائے گا بھی، بچائے گا بھی، آپ کے ساتھ بھی کھڑا رہے گا، اور داؤد کی طرح آپ کی دعاؤں کا جواب بھی دے گا۔ تو خداوند آج کے کلام سنے پڑھے جانے پہ ہم سب کو برکت دے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس زندہ خدا کے آگے جھکیں جو زندگی بخش خدا ہے۔ آئے ہم سب دعا کریں آج کے کلام کے لیے، آج کے وعدوں کے لیے، آج کے ارادوں کے لیے، آج کی تمام باتوں کے لیے اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میری زندگی کے اندر بے وفائی تو نہیں ہے؟ کیا میں خدا کے ساتھ ایمانداری سے چل رہا ہوں؟ کیا خدا مجھے بچاتا چھڑاتا ہے؟ کیا میری زندگی کا معیار وہ ہے جو خدا مجھے مانگنے سے پہلے عطا کرے؟ کیا میری زندگی کے اندر وہ کوالٹی ہے جو خدا کو پسند آئے؟ کیا میں اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی نیند کو خدا کے لیے ڈسٹرب کرتا ہوں؟ اس لیے خدا مجھے اٹھاتا اور میری پیروی کرتا، مجھے بچاتا چھڑاتا، میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں۔ اپنے آپ کو چیک کریں۔ پھر زندگی کا جلال، زندگی کا مسا، زندگی کی برکت، خوش
खुशियां आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। इब्लीस शर्मिंदा होगा, इब्लीस के लोग शर्मिंदा होंगे, आपको नीचा दिखाने वाले खुद गिर जाएंगे, मगर आपका जिंदा खुदा यीशु मसीह कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज अपनी जिंदगी पे गौर करें, के नाम से खुदा वो हमेशा आपके साथ है, इब्लीस शर्मिंदा वो हमेशा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ कीजिए, आज के कलाम को मांगिए, आज के कलाम के लफ्जों को पहचाने, अपने आप को पेश कीजिए, रूह सच्चाई के साथ पेश कीजिए। हालेलुया, यस 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 मेरे खुदा, टच इन द पावर ऑफ नेम जीसस। खुदावंद आज के कलाम के वसीला इनके खुदावंद बंद दिमाग यीशु के नाम से खुल जाए, इनकी बंद सोचे यीशु के नाम से खुल जाए। तू टच कर मेरे खुदा, इनको आज के कलाम के वसीला ईमानदारी वफादारी सिखा हम सबको, ताकि हमेशा तुझ में मजबूत रहे। हमारा जीना मसीह और मरना नफा हो मेरे खुदा। अब हम जिंदा ना रहे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हम में जिंदा है। हालेलुया। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। यस यस यस, छू ले मेरे, टच, छू ले मेरे, दुआ कीजिए, अपना हाथ बढ़ा, दुआ कीजिए। हालेलुया, यस तेरा शुक्र, यस, चेक कीजिए अपने आप को। यस यस मेरे, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, करीम कादिर, यस ज़मीन आसमान, यस मेरे खुदा, मेरी जिंदगी का मालिक, यस मेरे खुदा, यस मेरे का खुदा, मालिक, यस मेरे खुदा।